آج ہم کون سا دن منا رہے ہیں؟ آج ہم منا رہے ہیں سیلف کیئر ڈے۔ اب سیلف کیئر ڈے میں چھوٹا سا آپ کو شارٹلی بریف کر دوں کہ سیلف کیئر ڈے ہم اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح دینا، اپنے خیالات کو اہمیت دینا، فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ۔ آپ کو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے خود ٹائم نکالنا ہے، اپنے لیے خود وقت نکالنا ہے۔ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بٹ نو، آج کل ہر بندہ مصروف ہے اپنی زندگی میں، تو آپ نے اپنے خیالات کو خود کیٹیگرائز کرنا ہے، خود تھاٹ پروسیس کو آپ نے اپنے مینٹین کرنا ہے اور اپنے ہیلتھ کے اوپر بھی مطلب فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ۔ اچھا، یہاں پر میں خاص طور پہ ورکنگ ویمن، ورکنگ مین، ان کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ سارا دن 9 to 5 جاب کرنے کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں تو ظاہر ہے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، سیم ود دا ویمن، چاہے وہ ہاؤس وائف ہی کیوں نہ ہو، وہ پورا دن گھر میں گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسے میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اپنی ویل بینگ کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، اور سم ہاؤ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہونے لگتی ہے کہ اگر ہم اپنا خیال کریں گے، اگر ہم اپنے لیے ٹائم نکالیں گے، اگر ہم خود اپنی کہتے ہیں نا می ٹائم کریں گے تو وہ ایک سیلفشنیس ہوگی۔ تو اس چیز کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہے سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اقبال۔ جاوید اقبال صاحب، آج کا دن بہت اہم ہے، سیلف کیئر ڈے ہے آج، لیکن ہم اپنا خیال کیسے رکھیں؟ اکثر و بیشتر لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور ہم دوسروں کی کیئر نہیں کرتے ہیں، تو اس میں ذرا ڈفرینشیٹ ذرا کر دیں ہمیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت ہماری صحت ہے، اور جو ہماری صحت ہے وہ کنٹینیوس انویسٹمنٹ چاہتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ایک گھر کو روز ہی صاف کرنا پڑتا ہے، کھڑکیاں روز کھولنی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے ہماری صحت ڈیلی بیسس پر چاہتی ہے کہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے۔ اس میں سب سے اہم انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ خاص طور پہ جیسے جیسے ہماری عمر گزرتی ہے اور جیسے جیسے ہم کام میں بہت مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے کھانے پینے کی ترتیب بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ رات کو 11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، اس کا ہماری صحت سے بہت تعلق ہے۔ دوسرا، ڈیلی کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ کسی بھی عمر میں ہر روز آدھا پونا گھنٹہ اپنے لیے نکالنا ایکسرسائز کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا، نیند کا پیٹرن آپ کا بہترین ہونا چاہیے، کم از کم 6-7 گھنٹے تواتر کے ساتھ مسلسل سونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو ہے آپ کی صحت، جو صحت کے بارے میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی ہے، کسی قسم کی کوئی اور دقت بھی ہے، تو آپ بالکل ٹھیک رہے، آپ انشاءاللہ اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحت صرف جسمانی نہیں ہوتی، ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی کیئر مانگتی ہے۔ اگر ہم خام خواہ اپنے اوپر بہت سے مسائل کو حاوی کر کے رکھیں گے اور ہر وقت ہم سٹریس میں رہیں گے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے پال کے رکھیں گے، تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ دوسرا، ایز اے پیرنٹ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی رسپانسبلٹیز بہت ہی زیادہ لے لیتے ہیں، اور اتنی لے لیتے ہیں کہ ان کے کرنے کے لیے کوئی کام چھوڑتے ہی نہیں ہے، سارا کچھ خود کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہی ہے کہ اس پوری کائنات کا مرکز ڈاکٹر صاحب ایک بالکل میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ ہمارے پاکستان میں معاشرے میں ایک بڑا ٹپکل مشہور ڈائلاگ ہے کہ اب تو ہم اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو لڑکا شادی سے 6 مہینے پہلے تک اپنی گرومنگ کا خیال رکھ رہا ہے، اپنے ہیئر کٹ کا خیال رکھ رہا ہے، بیئرڈ کا خیال رکھ رہا ہے، وہ شادی کے بعد بحال و بحال چھوڑا ہے اس نے اپنے آپ کو، خصوصاً جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر خواتین ہم دیکھتے ہیں، یہ تو بڑا ٹپکل ڈائلاگ ہے کہ اب بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ہم، نہ اپنی مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے ان کی، اور فزیکل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جی، اپنے آپ کو پرائورٹی دینی چاہیے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میرے لیے تو پوری کائنات میں ہی ہوں نا۔ اگر فرض کریں میں آج ختم ہو جاؤں تو یہ چاند، ستارے، سورج، یہ جب سب کچھ میرے لیے تو ختم ہو جائے گا۔ تو زندگی کا تو اللہ تعالیٰ نے وقت معین کیا ہوا ہے، موت کا وقت اور زندگی کتنی ہے، لیکن جتنی بھی زندگی ہے وہ کوالٹی کی لائف ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بیلنس کی ضرورت ہے۔ اور بیلنس میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے وہ ٹیکنیکل ایک ٹرم ہے پی سی ریشو، پی
پی کا مطلب پروڈکشن اور پی سی کا مطلب پروڈکشن کیپیسٹی. یعنی جیسے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی ہے نا, تو اس میں سے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ اس کو ذبح کر کے سارے انڈے نکال دیں. تو ہمیں بھی اپنے جسم کے سلسلے میں یہی کرنا چاہیے کہ مسلسل ہم کارآمد رہیں. جاوید صاحب ایک چیز, بہت وقت اس وقت کم ہے لیکن میں چاہوں گی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جب ہم سیلف کیئر ڈے منا رہے ہیں تو ظاہر ہے سوشل میڈیا بھی ہماری لائف سے جڑ گیا ہے. آپ کے ساتھ کوئی ریسنٹلی فراڈ بھی ہوا ہے, وہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا اس طرح سے بھی خیال رکھ سکیں. ذرا بتا سکیں اگر آپ مختصر. جی وہ فراڈ ہوتے ہوتے بچ گیا. تو میں نے اس لیے فوری طور پر ایک میسج جو اپنا سوشل میڈیا پہ دیا تھا کہ آج کل بہت سارے اسکیمز آ رہے ہیں. آپ کی یہ جو واٹس ایپ ہے اور آپ کی باقی یوٹیوب وغیرہ ہے, ان میں 2 پوائنٹ اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ کوئی اگر کسی اور جگہ پر آپ کا واٹس ایپ کھولے گا تو آپ کے پاس ایک کوڈ آتا ہے, تو وہ کوڈ اس میں ڈالیں تو پھر کھلتا ہے. تو مجھے اس دفعہ ایک فون آیا کہ جی ہم TCS سے بول رہے ہیں, آپ کا ایک پیکٹ ڈاکٹر صاحب آیا ہوا ہے, تو وہ کہاں پہنچائیں. میں نے کہا میں ہاسپٹل پہنچا دیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی فون پر ایک کوڈ آ گیا ہے, تو یہ کوڈ آپ ہمارے پاس بھیج دیں تو وہ پیسے آ جائے گا. وہ اس قدر زیادہ اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے نا تو وہ کسی فراڈ کا حصہ بن سکتا ہے. آپ شکر ہے بچ گئے, آپ اس فراڈ کا شکار ہوتے آپ نے کہتے ہیں بڑے وائزلی اس کو ہینڈل کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے. بھائی آپ لوگوں نے بڑا خیال رکھنا ہے, کسی بھی قسم کا کوڈ کوئی آپ سے مانگے آپ نے وہ پرووائڈ نہیں کرنا.